اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم اما بعد دوستوں محترم عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو چراغ رہے گزر ہوں کہ میں تو چراغ رہے گزر ہوں اور مجھ سے کسی کو فیض تو پہنچے۔ دوستوں اسلام کے اندر جو ہے نماز کا مقام کیا ہے غور فرمائیے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نماز جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے شریر میں جو ہے ریڑھ کی ہڈی، اور ایک جگہ آتا ہے کہ نماز کی فضیلت ایسی ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر اس کا سر۔ کیا بنا ریڑھ کی ہڈی کے آدمی چل سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، یا بنا سر کے آدمی جو ہے جی سکتا ہے؟ ایسا ہے دوستوں محترم عزیز ساتھیوں۔ دیکھیے چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ بھائی ہم اپنے آپ کو کم سے کم باہر سے تو بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو باہر سے تو محمدی بنانے کی کوشش کریں۔ قیامت کے دن میدان حشر میں جو ہے یہ تو کہہ سکیں گے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ اندر سے بھی بنانے کی کوشش کی مگر نہ بن سکا، اور جو بن گیا اسی پہ درگزر کر دے میرے مولا اپنے محبوب کے صدقے طفیل۔ کچھ تو کرو، ساری لذتیں دنیا میں ہی پوری کر لو گے تو آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ خیال رکھو اس بات کا جو ہے۔ ایک بچہ جو ہے اسکول جاتا ہے اور وہ اسکول کی یونیفارم پہنے ہوتا ہے، وہ بالکل سیف ہوتا ہے روڈ پہ جو ہے، راستے میں جو ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے، فلاں اسکول کا ودیارتھی ہے، بالکل سیف ہوتا ہے، سیپریٹ ہوتا ہے ہر جگہ جو ہے۔ ایک گورنمنٹ امپلائیز جو ہے اپنی یونیفارم پہنتا ہے، وہ اس کی پہچان ہوتی ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی جو ہے کہ بھئی یہ کون ہے، کہ بھئی گورنمنٹ امپلائیز ہے، آپ دیکھ نہیں رہے اپنی یونیفارم پہنے ہوئے ہے۔ اور ہمارے دنیا کے حکمران کہ ہم جاب کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، اور یونیفارم ہماری پہچان ہے، اور گورنمنٹ ہم کو سیلری دیتی ہے اور 60 سال کے بعد ریٹائر کر دیتی ہے۔ کیا ہمارا اللہ جو ہے یہ دنیا کے حکمرانوں سے زیادہ مہربان اور قدردان نہیں ہے؟ جب ہم اس کے محبوب کی یونیفارم پہنیں گے تو اسے کتنا پیار آئے گا ہم پہ جو ہے، کتنا دلار آئے گا اس کو ہم پہ جو ہے۔ اس لیے بھائی باہر سے تو بنانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو محمدی سانچے میں ڈھالو بھائی۔ ایک آدمی جو ہے سپوز کیجئے ابھی امریکہ کے لیے روانہ ہوا، اب اس نے پاسپورٹ تیار کیا، ویزا ڈاکومنٹ سارے جو ہے اپنے اوکے کر کے، اور وہ آؤٹ آف اسٹیشن نکل گیا۔ اب وہاں جب امریکہ کے اندر پہنچے گا وہ 7 سمندر پار جو ہے، تو سب سے پہلے اس کے ڈاکومنٹ چیک ہوں گے۔ اگر اس کے ڈاکومنٹس اوکے ہیں اور ان میں کہیں کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، تو امریکہ شہر کہے گا موسٹ ویلکم، مرحبا، سواگت ہے آپ کا ہمارے شہر میں جو ہے۔ اور وہی ڈاکومنٹس آپ کے جو ہے اگر ان میں کہیں کوئی فالٹ ہے یا کوئی کمی ہے تو وہ شہر پھر آپ کا استقبال نہیں کرے گا، وہ آپ کو جو ہے جیل خانے میں، قید خانے میں ڈال دے گا اور آپ کو قید کر دے گا جو ہے۔ کچھ ایسا ہی حساب جو ہے آخرت کے بارے میں ہے، جس کے دیکھو بھائی وہاں نہ دولت چلے گی، نہ شہرت چلے گی، نہ عزت چلے گی، نہ طاقت چلے گی جو ہے۔ یہ تو سب کچھ دنیا میں ہے اور یہ چیزیں دنیا میں ہی دم توڑ دیں گی جو ہے۔ وہاں اگر کچھ چلے گا تو وہاں جو ہے محمدی پاسپورٹ چلے گا۔ کیا چلے گا؟ محمدی پاسپورٹ چلے گا۔
جس کے پاس محمدی پاسپورٹ ہے اور جس نے اپنے آپ کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالا ہے، جنت کے 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا، موسٹ ویلکم، آئیے۔ وہاں استقبال ہوگا آپ کا جو ہے، جنت، فرشتے، ہمارے پیدا کرنے والے رب۔ اور اگر وہاں بھی آپ کے پاس محمدی پاسپورٹ نہیں ہے تو پھر اللہ حفاظت فرمائے بھائی جو ہے، پھر تو قید خانہ ہے، جہنم ہے اور ایک عذاب خانہ ہے، اور خون کے آنسو، پیپ کے آنسو رونا ہے۔ ایک گھونٹ پانی اگر جہنم کا پئیں گے تو یہ نیچے کا ہونٹ جو ہے گرے گا ہمارے پنجوں پہ، اور پیچھے کا جا گرے گا اس طرح جیسے عورتیں جو ہے گھونگھٹ ڈال لیتی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سیخ کباب کھاتے ہیں ہم لوگ، سیخ کے سکتے ہیں آگ پہ، اسی طرح سے ایک لوہے کی سانکر ہوگی جسے ہم یہاں جانوروں کو باندھتے ہیں، وہ منہ کے ذریعے ہماری ڈالی جائے گی اور لیٹرین کی راہ جو ہے نکالی جائے گی، اور آگ پہ جو ہے ہم سک رہے ہوں گے اس طرح سے، اور کھال جو ہے ساری جل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حکم دے دیں گے کھال دوبارہ نہیں آ جائے گی، تاکہ عذاب میں کوئی کمی نہ آئے۔ اس لیے بھائیوں، دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، خود کو پہچانو۔ آج ہماری نظروں میں ہر چیز کی قدر ہے، ویلیو ہے، عزت ہے، ہر چیز کا مول بھاؤ ہم کو معلوم ہے۔ اگر کوئی چیز ہم بھولے ہوئے ہیں تو خود کو بھولے ہوئے ہیں کہ ہم ہیں کون اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کو کیوں بھیجا ہے اللہ نے یہاں پہ جو ہے، اس چیز کو بھولے ہوئے ہیں۔ آخرت کو زندگی کا مقصد بنا لو۔ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں عیش ہی عیش کرو گے۔ ایک ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا نا، جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو شخص اس دنیا سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے ایمان کو بچا کے لے جائے گا تو وہ جل جلالہ اس کو اس دنیا سے 10 گنا، اس دنیا تو ہم نے دیکھی نہیں، بہت بڑی ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کا پورا یقین ہم کو ہونا چاہیے۔ سارے جو مسئلے ہیں وہ یقین کے ہیں۔ ہمارا رب یہ نہیں دیکھتا ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ وہ دلوں پہ حکومت کرتا ہے، وہ دلوں کا بادشاہ ہے، اس کی حکومت جو ہے دلوں پہ ہے۔ وہ نیتوں کے حال جانتا ہے، صرف کہ میرے بندے کی نیت کیا ہے اور اس کے دل میں کیا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو صحیح کر لو، اپنے رخوں کو صحیح کر لو، انشاءاللہ جو آپ کے جسم سے اعمال نکلیں گے وہ بہتر نکلیں گے، جو ہے صحیح راستہ دکھانے والے نکلیں گے، قبر سے بچانے والے نکلیں گے، حشر کو سجانے والے نکلیں گے، جنت میں لے جانے والے نکلیں گے۔ دوستو، خود کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ جب امتوں میں بگاڑ آتا تھا تو رب العالمین جو ہے نبیوں کو بھیجتے تھے، نبی چہیتے، لاڈلے، اللہ کے جو ہے بہت ہی پیارے جو ہے دلارے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا۔ ختم نبوت کے سکے طفیل اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو یہ کام دے دیا، یہ کام ہمارا ہے اب جو ہے۔ ہم کو خود بھی عبادت کرنی ہے اور چل پھر کے اپنے بھائیوں کو دعوت بھی دینی ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی بے نمازی ہے تو اس میں پکڑ آپ کی ہے۔ 40 گھر 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، یہ پڑوس ہوتا ہے۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے تھے کہتے تھے کہ ایک کتا بھی جو ہے دریا کے کنارے پیاسا مر گیا تو پکڑ تو عمر کی ہوگی، پکڑ تو عمر کی ہوگی۔ تو بھائیوں، دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، اپنے آپ کو پہچانو۔ یہ چند روزہ زندگی ہے،
یہ جو ہے ایک مسافر خانہ ہے، یہاں جو ہے آبن گبن جو ہے لگی ہوئی ہے، جو ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ایک برف کی سلی ہم نے خرید لی، لا کر رکھ دی۔ برف کی سلی کا کام ہے گھل جانا اور بہہ جانا، اگر ہم اس کا استعمال کر لیں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو وہ گھل جائے گی، بیکار ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ ایسے ہی کچھ ہمارا مسئلہ ہے، ہم اپنے آپ کو دین کے کاموں میں لگائیں اور اس میں کھپائیں، جو ہے اپنی دنیا بھی بنائیں اور آخرت بھی بنائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم کسی کو ہدایت دیں یا نہ دیں، ہمارے راستے میں جو مجاہدہ اختیار کرے گا ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے چلے جائیں گے، کھولتے چلے جائیں گے، کھولتے چلے جائیں گے۔ کیا بھائی ہدایت، پوری امت ہدایت کی محتاج ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا قرب جسے بھی حاصل ہوا، دنیا کی نفرت اور آخرت کی محبت سے ہوا۔ دنیا کی محبت سے اللہ کسی کو نہ ملا آج تک، اور دنیا وہ چیز ہے جو آج تک کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ دوستو محترم عزیز ساتھیو، تھوڑا سا مسجد کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیے، دین کے کام کا مسئلہ یہ ہے، اگر ہم نے کوئی کلمہ بھی پڑھا، سورت پڑھی یا آیت پڑھی، یا نماز پڑھتے ہوئے ہم کچھ عطیاتوں میں ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، یا کچھ بھی پڑھ رہے ہیں ایکس وائی زیڈ، اگر ہم صحیح پڑھیں گے تو اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، صحیح پہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، اور غلط پہ جو ہے عذاب کا بھی وعدہ ہے، غلط پہ پکڑ بھی ہے۔ دوستو، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ جب اللہ کے نبی جو ہے معراج گئے، 5 وقت کی نماز لے کر آئے، صحابہ اکرام کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ اب ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ ایک ہم بد نصیب ہیں کہ برابر میں مسجد ہے، نہ جا پاتے، جو ہے اللہ حفاظت فرمائے بھائی۔ جو ہے دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے اور اذان ہوتی، وضو کرنے بیٹھتے، کپ کپی جاری ہو جاتی، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، رنگ پک پڑ جاتا، اور وضو کر کے اٹھتے، چکر کھا کے مسجد میں گر جاتے، اور جب ہوش آتا تو لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت کیا ہوا؟ کہتے تھے تمہیں نہیں معلوم یہ کس کا دربار ہے؟ یہ حاکم الحاکمین کا دربار ہے، ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تھوڑے سے اصول آداب سن لیجئے مسجد کے، بس بار بار بتاتا ہوں۔ آپ جب مسجد میں جائیں تو سیدھے پیر سے داخل ہوں، سیدھا پیر رکھیں جو ہے، اور سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھے پیر سے داخل ہوں، سلام کریں، اور منہ سے ایک الفاظ بول دیں کہ یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، 10 منٹ، 5 منٹ، گھنٹے، 2 گھنٹے، آپ کو بھرپور عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسجدیں کیا ہیں؟ مسجدیں حضرت آمنہ کی بیٹیاں ہیں، مسجدیں حضرت آمنہ کی بیٹیاں ہیں۔ بیت اللہ سے نور جو ہے تسکیم ہوتا ہے مسجدوں کے اندر، جو ہے پہلے امام صاحب کو پہنچتا ہے، پھر مؤذن صاحب کو پہنچتا ہے، پھر آگے والی صف سے جو ہے نمازیوں میں تسکیم ہوتا ہے۔ اس لیے آگے والی صف میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل بتایا گیا ہے۔ اب آگے والی صف میں پڑھنے کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سب سے بعد میں آئے اور کودتے پھاندتے جو ہے آپ چلے گئے آگے، جو ہے وہ طریقہ غلط ہے، جو ہے مسلمان کی ثقافت کے خلاف ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرائیڈے والے دن جو ہے، جمعہ والے دن جب خطبہ ہوتا ہے تو خطبے کی فضیلت سن لیجیے، تھوڑا سا بتاؤں گا۔
کہ ہم دیکھتے ہیں مسجد میں کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی تماشا دیکھنے آئے ہیں یا میلہ لگا ہوا ہے، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، نمازی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی تماشا دیکھ رہے ہو۔ خطبے کی فضیلت کیا ہے نہیں معلوم۔ جمعہ جو ہے چھوٹی عید ہے، صرف خطبے کی وجہ سے 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، ورنہ ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں جو ہے۔ جب آپ جمعہ والے دن داخل ہوں مسجد میں، ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میں جمعہ والے دن وقت سے مسجد میں پہنچوں تاکہ سنت وغیرہ پڑھ سکوں اور خطبہ سن سکوں جو ہے۔ اور اگر بائی دفعہ دیر ہو جاتی ہے اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو جیسے ہی مسجد میں داخل ہو، یہاں پیر پڑے وہیں بیٹھ جائے، کیا زمین پر ہو یا کچھ بھی ہو۔ اگر چپل پڑی ہیں وہاں پہ، چپلوں کی جگہ ہے اور خطبہ شروع ہو چکا ہے تو وہیں بیٹھ جاؤ جو ہے، اور ایسے بیٹھو جیسے ہم عطیہ آٹوں میں بیٹھتے ہیں۔ پالٹی مار کے مت بیٹھو، پالٹی مار کے بیٹھنا جو ہے وہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ہمارا سنت طریقہ گرو بیٹھنے کا، جیسے ہم عطیہ آٹوں میں بیٹھتے ہیں، یہ طریقہ ہے ہمارا جو ہے۔ اور غور سے جو ہے کوشش کریں کہ ہم خطبہ سنتے رہیں اور امام صاحب کو دیکھتے رہیں جو ہے، بہت افضل ہے جو ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد میں اگر آپ موجود ہیں تو دین کی بات کیجئے، اللہ رسول کی بات کیجئے، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کر لیجئے، بولیے مت۔ یہ سوچئے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، کس کے دربار میں بیٹھا ہوں، اس حاکم الحاکمین کے دربار میں بیٹھا ہوں، کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے مجھ سے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ڈالی ہم نے کوئی توڑی اور اس کو یوں ہلایا اور سوکھے پتے سارے جھڑ گئے ایک جھٹکے میں جو ہے، تو ایک جھٹکے میں ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں جو ہے۔ اس سے پرہیز فرمایا جو ہے۔ اب نماز کا مسئلہ ہے کہ ہم اچھی طرح وضو کریں، بہت اچھی طرح اطمینان کے ساتھ، اور بھاگیں دوڑیں نہیں جو ہے، الٹا سیدھا وضو کیا، ٹکنے دھلے نہیں دھلے، پانی پکوانی کے اوپر پہنچا نہیں پہنچا۔ بھائی وضو کا یہ ہے کہ 3 بار کلی نہیں کرنی ہے، منہ بھر کے جو ہے غرارہ کرنا ہے، اور 3 بار ناک میں پانی کیسے چڑھانا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جانا چاہیے۔ جب ناک میں ہم پانی چڑھاتے ہیں تو مرچ لگنی چاہیے، مرچ لگتی ہے جو ہے جب ناک کی نرم ہڈی پہ لگتا ہے جا کے، اور اچھی طرح مساج وغیرہ کر کے جو ہے اطمینان سے جو ہے۔ اور وضو کرتے میں کسی سے ہم کلام نہ کریں۔ اللہ کی رحمت کی چادر جو ہے ڈھک کے 4 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے، قطعی سلام کرے کوئی جواب نہ دیں، نہ وضو کرنے کے بعد دل میں دے دیں اپنے جو ہے۔ اطمینان سے آپ صف میں پہنچیں اور صف میں کھڑے ہو جائیں 2 منٹ پہلے جا کے، اور وہاں یہ سوچیں جو ہے کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، یہاں سے قیامت والے دن لوگ جو ہے اس طرح سے پیس ہو کے گر جائیں گے، بہت کم لوگ پار کر پائیں گے۔ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں، پل صراط، جو کہ ایک بہت خطرناک اور بہت پیاری تلوار کا نام ہے، جس پہ چلنا بہت مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اور میری دائنی طرف جنت ہے اور بائنی طرف جہنم ہے، اور موت کا فرشتہ میرے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، افضل اور بہتر ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ پھر یہ تو ہے ہی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ نیت کریں کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ جب اس طرح آپ نماز پڑھیں گے خشوع کے اندر، تو آپ کا چہرہ نورانی ہوگا، نور آئے گا آپ کے اوپر، صلاحیتیں پیدا ہوں گی، اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہوگی، دکھ اور تکلیفیں ایسا بھاگ جائیں گی جیسے کبھی زندگی میں تھی ہی نہیں، امن چین سکون شانتی اور راحت والی زندگی حاصل ہوگی۔ ایک قدرتی جو ہے اللہ کی طرف سے نایاب تحفہ دلی سکون ملے گا آپ کو جو ہے، کیونکہ ایک جگہ آتا ہے کہ جو لوگ الٹی سیدھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں،
وہ ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کے نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہی نماز ہے جو بعد مرنے کے بھی جب شیطان آتا ہے تو گھیر کے کھڑی ہو جاتی ہے جو ہے، اور قبر میں حشر میں ہر جگہ حفاظت کرتی ہے، اور پھر اللہ کے بندے کو جو ہے جنت تک پہنچا کے چھوڑتی ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں۔ ایک دو چیز اور، جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں ولا الضالین، تو نمازی کہتے ہیں آمین۔ اس کا خاص خیال رکھیں، اپنے کان کو لگا کے رکھیں۔ آمین کی فضیلت یہ ہے، جب امام صاحب کہتے ہیں ولا الضالین تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اور جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل جاتی ہے، اللہ اکبر، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس پہ جو ہے کان لگا کے رکھیں، فکر سے بولیں۔ اور ایک چھوٹی سی چیز کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ جو جوڑ ہیں آپ کے، انہیں تھوڑا مضبوطائی سے کس کے پکڑیے جو ہے، قیام میں، سجدے میں، رکوع میں کس کے پکڑیے صحیح طرح سے جو ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگر جو ہے آپ ایسا کریں گے تو آپ کو 101% نفع ہوگا دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں جو ہے۔ دیکھیے دوستو، 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، آنکھ بند ہوئی ہر سے پرائی ہے دوستو۔ ایک ادنا درجے کا جنتی جو میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رائی کے دانے کے برابر اپنے ایمان کو بچا کے لے جائے گا تو اللہ جل شانہ اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ وہ جنت ایسی ہوگی جو نہ کسی نے دیکھی ہوگی، نہ سنی ہوگی، نہ کسی کے دل پہ گمان پہنچا ہوگا، نہ کسی کے کان پہ جو ہے۔ اب وہ کیسی ہوگی؟ ایک ادنا درجے کا جنتی جو ہوگا اس کو اللہ کی طرف سے یعنی اس کی لمبائی ہوگی 90 فٹ جو ہے، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی دانت نہیں اکھڑیں گے، کبھی کم نہیں دکھائی دے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا، ہمیشہ صحت مند رہے گا، کبھی پریشانی نہیں آئے گی، ہمیشہ جو ہے خوشیوں میں، عیش و آرام میں، عیش و عشرت میں رہے گا۔ ابھی کوئی پرندہ اڑ لیا ہے، آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ میں اس کے کباب کھاؤں، صرف خیال آنا ہوگا، کباب حاضر ہو جائیں گے۔ شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں ساری جو ہے، اگر آپ کا دل میں آپ کے خیال آیا شہد، تو شہد کی نہر جو ہے منہ سے لگ جائے گی یوں آ کر جو ہے۔ تخت بچھے ہوئے ہوں گے، دربان کھڑے ہوئے ہوں گے، گاؤں تکیے لگے ہوئے ہوں گے، حوریں سجی ہوئی ہوں گی، سائے لٹکے ہوئے ہوں گے، پھل پکے ہوئے ہوں گے۔ ایک ادنا درجے کے جنتی کو 72 حوریں دے گا اللہ تعالیٰ جو ہے، 80 غلام دے گا جو ہے۔ اور کیا چاہیے بھائی اس دنیا میں، کیا چاہیے؟ اگر کوئی دنیا کا حکمران ہے تو اس کے سامنے ہم یوں جھک جاتے ہیں اور سکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے احترام میں۔ وہ ہمارا مالک اور خالق جو ہم کو جو ہے پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں عیش و عشرت دینے والا ہے، ارے بھائی اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی اور تڑپا بھی، کیا کہے گا آخرت میں کہ یا اللہ یہ ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو چھوڑ دیا۔ ارے بھائیو باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔